میں ہوں مہیش کمار، سندھ ڈیجیٹل کے پروگرام بات تو سننے کے ساتھ۔ ناظرین، کافی دنوں بعد آپ سے باتیں ہو رہی ہیں، کافی کچھ کرونا کی وجہ سے پروگرام نہیں ہو سکے تھے۔ اس درمیان میں بہت سی ساری ڈیولپمنٹ پاکستان میں سیاسی طور پہ ہوئی ہے، سیاسی گرمی بہت بڑھ چکی ہے، بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تازہ جو واقعہ ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، وہ ہے کراچی واقعے کے حوالے سے، جو آرمی چیف کے حوالے سے جو انکوائری کی گئی، اس کے رپورٹ آ گئی ہے، اس کے حوالے سے بڑا طوفان مچا ہوا ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ ہر چیز ایک دوسری چیز سے، ہر بات ایک دوسری بات سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ملک کی سیاست سے جڑی ہوئی ہیں۔ سیاست کے حوالے سے، ملک کے حکومت کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ سارے واقعات ان سے ملے ہوئے ہیں۔ میں اس سلسلے میں آج کو میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں، میرے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے۔ اس یوٹیوب کے اس پروگرام میں 10 سے 15 منٹ میں یہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آج میں اپنے اس پروگرام میں آپ کو موٹی موٹی باتیں جو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ہیں آپ کو ضرور بتاؤں۔ دیکھیں، ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جذبات میں آ کے انہوں نے جو ہے نا غلطی کر دی۔ کراچی میں جو آئی جی کے اغوا کا واقعہ ہوا تھا، اس میں جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ جذبات میں آ کے افسروں نے غلطی کر دی۔ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں، جذبات میں آ کے غلطی کی ہے، جذبات میں آ کے جرم کیا ہے، اس دونوں میں فرق ہے۔ اس میں یہ آیا کہ غلطی کی گئی ہے، یا اس غلطی کی آئین میں، کیا اس غلطی کی سارے ماحول میں، سیاست میں گنجائش ہے۔ دیکھیں، کراچی میں جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب نے آرمی چیف سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ جو ہے نا اس کی انکوائری کرائیں، اور انہوں نے سندھ حکومت نے اپنے وزیروں کی ایک کمیٹی بنائی، وہ بھی اس کی انکوائری کر رہے تھے۔ وہ انکوائری ابھی تک نہیں ہوئی۔ آرمی چیف کی جانب سے جو انکوائری رپورٹ کرائی گئی، اس میں سمجھو کہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یہ تو قبول کیا گیا ہے نا، آئی جی کو اغوا کیا گیا تھا، ان کے جو افسران ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے، ان کو اپنے عہدوں سے ہٹایا گیا ہے۔ ابھی ان کی غلطی مان لی گئی ہے، اس کا جرم نہیں مانا گیا۔ اسی طرح وفاقی حکومت ابھی بلاول بھٹو صاحب نے اس آرمی چیف کے اس رپورٹ کی خیر مقدم کیا ہے۔ اسی جگہ اب پی ڈی ایم کے رہنما یا نواز لیگ کے سربراہ جو نواز شریف نے اس رپورٹ کو رد کیا ہے، اور کہا ہے کہ کس لوگوں کو بچانے کا یہ بہانہ ہے، اس رپورٹ کو ہم رد کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، آج شام بلاول اور مریم نواز کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اس میں بھی ضرور یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہوں گی۔ ملک کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ جو باتیں ہو رہی ہیں، پس پردہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ان کا بھی ان واقعات سے تعلق ہے۔ سارے لوگوں کو پتہ ہے، سارے میڈیا یہ بتا رہی ہے، وہ اسلام آباد سے کافی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ پس پردہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے باتیں ہو رہی ہیں، پس پردہ نواز لیگ کے لوگوں سے باتیں ہو رہی ہیں، پس پردہ نواز شریف کو پیغامات پہنچائے گئے ہیں، پس پردہ مولانا فضل الرحمن سے باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سیاسی سینئروں کی تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں شامل پارٹیوں کے اپنے اپنے حوالوں سے بات چیت کرنے کے حوالے سے الگ موقف ہیں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں، مجھے اطلاع ہے کہ جو بلاول بھٹو صاحب سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک گروپ ہے، دوسری جگہ نواز شریف کے ساتھ یا نواز شریف کے پارٹی کے سرگردہ رہنماؤں کے ساتھ جو گروپ بات کر رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا گروپ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا آپس میں کہیں میل جیل ہو، مگر میرے خیال میں، میری معلومات کے حساب سے یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، اور یہ دونوں الگ چیزیں پی ڈی ایم کی سیاست پہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف
کہ سابق اسپیکر کی حوالے سے جو قومی اسمبلی میں بات چیت ہوئی، اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک لیڈر بلوچستان نواز لیگ کے صدر نے استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ میں اس نواز لیگ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اسی طرح سننے میں یہ آیا کہ کچھ اور رہنما بھی نواز لیگ کو چھوڑنے والے ہیں۔ اس درمیان میں کچھ لوگ انہوں نے نواز شریف سے رابطہ کیا، اور بلاول بھٹو نے خود ایک انٹرویو میں اس طرح کے تحفظات رکھے کہ ڈائریکٹ کسی جنرلوں کے نام لیے بغیر ساری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ باتیں کی جائیں تو بہتر ہے، اور پی ڈی ایم میں یہی طے ہوا تھا۔ مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ نواز لیگ، نواز شریف، مریم نواز اس نقطے پہ بالکل کلیئر رہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ازالہ ہو۔ اس سلسلے میں نواز لیگ کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ، اس میں سابق وزیر اعظم خاقان عباسی کے ساتھ، احسن اقبال کے ساتھ، خواجہ آصف کے ساتھ، چودھری نذیر کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں، اور نواز شریف کو منانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نواز شریف کی جو شرطیں ہیں بہت سخت شرطیں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اس شرطوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے کوشش کی گئی نواز شریف کے لوگوں کو منانے کی کہ بابا آپ اس بیانے کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے، مگر نواز لیگ کو یہ پتہ ہے، نواز لیگ کے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ پنجاب میں جو ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف کا ہے۔ اس لیے شیخ رشید احمد نے جو پہلے بات کی تھی کہ مسلم لیگ نون سے شین نکلے گئی تھی، یہ دیکھنے میں بھی آ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، مگر صورتحال جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں صورتحال نواز شریف کے حق میں بنتی جا رہی ہے۔ اب کل خواجہ آصف نے، جس کے لیے یہ کہا جا رہا تھا اس کا ایک رابطہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس کا رابطہ ہے آرمی چیف کے ساتھ، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ میں نواز شریف کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، نواز شریف کے ساتھ رہا ہوں اور رہوں گا، آخری مرتے وقت رہوں گا۔ اسی طرح شہباز شریف کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں کہ شہباز شریف نے نواز شریف کا ساتھ توڑنے سے بالکل انکار کر دیا ہے۔ کوئی نواز لیگ نون سے شین الگ نہیں ہو رہی۔ اسی درمیان میں وزیر اعظم صاحب نے اپنے اتحادیوں کا جو اجلاس بلایا، جو کھانے کی دعوت کی، اس میں بھی اس کے پہلے تو ایک اختر بلوچ صاحب اس کو چھوڑ چکے ہیں، اس کے جو اتحادی تھے حکومت بنانے کے وقت، وہ اس کے اختر بلوچ صاحب بلوچستان میں اتحادی تھے، وہ اس کا ساتھ چھوڑ چکے، وہ پی ٹی ایم میں شامل ہو چکے ہیں۔ ابھی وزیر اعظم کی دعوت میں، کھانے کی دعوت میں کاف لیگ، مسلم لیگ کاف لیگ نہیں گئی، اور ان کے رہنماؤں نے یہ بیانات شروع کیے ہیں کہ ہم صرف کھانے کے اتحادی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب کہ کچھ ہو رہا ہے، اور اس ہونے کے درمیان میں آپ کو بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان دو چیزوں پہ بہت بڑا اختلافات ہے۔ پی ڈی ایم میں ساتھ ہیں، جمہوریت کے لیے وہ ساتھ ہیں، وہ 26 نکاتی ایجنڈا جو پی ڈی ایم نے دیا ہے اس کے ساتھ ہیں، مگر دو چیزیں ہیں آہستہ آہستہ آپ سامنے آئیں گی۔ ظاہر ہے وہ چھوڑیں گے نہیں، ان کو دونوں کو ضرورت ہے کہ یہ جمہوری تحریک کے حوالے سے پی ڈی ایم میں رہیں، مگر ان کے بیانے الگ ہیں۔ کسی طرح سے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے جو نواز شریف کو پروپوزل دیے گئے ہیں، اس میں مرکزی حکومت سے کو ہٹانے کے لیے ہاؤس چینجنگ کا ایک فارمولہ ہے، جس کی شروعات پنجاب میں کرنے کے اطلاعات ہیں۔ پہلے کاف لیگ کو، نواز لیگ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہاؤس چینج کے لیے پنجاب سے شروعات کریں، نو کانفیڈنس ایک موو لائیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ اگر چلا جاتا ہے تو مرکز ظاہر ہے کمزور ہوگا، اس کے اثرات مرکز میں بھی پڑیں گے۔ یہ چیز پاکستان پیپلز پارٹی کو تو وارا کرتی ہے۔ یہ باتیں
हाउस चेंज के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ को सूट नहीं कर रही है। नवाज़ शरीफ हर हालत में एक नए इंतखाबात चाहते हैं, जो इंतखाबात सेनेट के अगले जो हैं रिटायर होने वाले 52 सेनेटर चुने। वो इलेक्शन होनी है 2021 की मार्च में। ज़ाहिर है 2021 की मार्च तक तो नए इंतखाबात नहीं हो सकते हैं। ये दूसरा प्रोपोज़ल जो हमारे दोस्त बता रहे हैं ये है कि कोई 6-8 महीने के लिए कोई आर्जी हुकूमत बनाने का प्रोपोज़ल भी नवाज़ शरीफ को दिया गया है, जिसमें एक जो इंतखाबी इस्लाहत हों, जो अगले इंतखाबात हों, वो इंतखाबी इस्लाहत उसमें जो खामियाँ हैं इलेक्शन के हवाले से उनको इस्लाहत करके फिर इंतखाबात कराए जाएँ। उसके लिए 6-8 महीने में से के लिए कोई हुकूमत या 1 साल के लिए एक नेशनल गवर्नमेंट का भी एक प्रोपोज़ल है, जिसमें सारी जमातों के, नवाज़ लीग के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मौलाना फजल रहमान के और खुद तहरीक इंसाफ के लोगों को शामिल किया जा सकता है। मगर इस सारे मंसूबों को, इस सारे प्रोग्राम को जो भी जो पेशकश हैं उसको नवाज़ शरीफ का मानना ज़रूरी है। अगर नवाज़ शरीफ जिस प्लान को ओके करेंगे तो वो हो सकता है और पीडीएम भी उसको एग्री कर सकती है। अगर नवाज़ शरीफ के बगैर कोई प्रोग्राम बनाने की कोशिश की गई, मैं समझता हूँ कि उसकी कामयाबी के जो चांसेस कम है। और यही वजह है कि ये डिले हो रहा है, और जैसे डिले होता जाएगा तो उसके मुल्की हालात बहुत ख़राब होते जाएंगे। इसलिए मिल बैठ के बात करने की कोई न कोई राह निकल सकती है। इसलिए आज जो मुलाकात हुई है अपने मरियम नवाज़ ने जो को है गिलगित में बिलावल साहब को चाय की दावत दी, और उसमें जो उनकी बातें हुई वो मुल्क की सियासत के लिए कोई न कोई रास्ता निकालने की उम्मीद हो सकती है। मिलेंगे अब अपने दूसरे प्रोग्राम में। मैं और सारी बातें भी मेरे पास हैं, मैं सियासी तौर जो गर्मी हो रही है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल सिंध डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपको मुल्क की ताज़ी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल आपको पहुँचाने में कामयाब हो सकूँ।